خان کو برا نہیں کہیں گے, نواز شریف کو برا نہیں کہیں گے, کوئی بھی آتا ہے اس صدارت کی کرسی پہ, کوئی بھی آتا ہے اس کو برا نہیں کہیں گے. اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے, اس کی جو بری بات ہے نا, جو غلط بات ہے, اس غلط بات سے کراہت محسوس کریں گے کہ یہ اس کی غلط بات ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بس بات ختم. اور جس شخص نے انکار کیا وہ سلامت رہ گیا, یعنی اس کی غلط بات کے اوپر یقین نہیں کرنا, اس کی غلط بات کو نہیں ماننا. اگر وہ کہہ دیتا کہ نماز نہیں پڑھنی تو آپ مان لیں گے اس کی بات؟ نہیں مانیں گے نا, کیونکہ وہ غلط بات کر رہا ہے. اور جب آپ نے اس کی اس بات کو نہیں مانا تو آپ سلامت رہ گئے. لیکن جو شخص ان سے راضی ہوا اور ان کی پیروی کی وہ گمراہ ہو گیا, یعنی اس کی ہر بات کو, غلط بات کو بھی آمنا و صدقنا کہتا گیا, تو کیا ہوا, اس نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم پھر ان سے جنگ نہ کریں کہ وہ غلط باتیں کرتے ہی کیوں ہیں, پھر ہم ان سے جنگ کریں, انہیں مار دیں, انہیں قتل کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں تم انہیں قتل نہیں کر سکتے. اب اس میں اتنی گہری بات ہے, اس لیے میں نے یہ حدیث آپ کو بتائی ہے. ایک تو صدارت کی بات سمجھانی تھی, دوسری بات اس میں کتنی گہرائی والی کیا ہے کہ اگر تمہارا امیر تمہیں غلط بات کہتا ہے تو اسے مارنا نہیں ہے. اگر وہ امیر نماز پڑھنا چھوڑ دے, نماز نہ پڑھے, پھر اسے قتل کیا جا سکتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, ہے نا؟ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. تو جو نماز نہیں پڑھتے, نماز کا انکار کر دیتے ہیں, زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں, دو چیزوں کا انکار کرنے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابوبکر صدیق نے, حضرت عمر فاروق نے اپنے اپنے دور میں جہاد قتال کیا, ان سے جا کر لڑیں. نماز نہیں پڑھ رہے, زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے, تو ان دو چیزوں کی وجہ سے ان سے قتال کرنا, ان سے لڑائی کرنا فرض ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو انہیں حکم دیتے کہ جب اذان کا وقت ہو, اذان ہو اور نماز کے لیے لوگ نکلیں تو اس بستی پر حملہ نہ کرنا. پہلے یہ تعین کر لینا کہ اس بستی کے لوگ نمازی ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں. اب دیکھیں نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز کو نہ پڑھنے والا قتل کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے, کہ اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے. اب تیسری نشانی ہم نے پڑھی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, متقی لوگوں کی تیسری نشانی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے, چاہے وہ امی دیں چاہے وہ ابو دیں, دیا کس نے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. ہماری خرچی ہے 5 روپے ہیں, 10 روپے ہیں, 20 روپے ہیں, 50 روپے ہیں, کچھ بھی ہے, وہ ہماری ہو گئی نا. اب اس کو اللہ نے ہمیں دیا ہے, اب اس میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہیں رزق دیا, جو میں نے تمہیں پیسے دیے, جو تمہیں مال دیا, اس میں سے تم نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ہم یہ بھوک دیں گے بات ختم نہیں ہو جائے گی. اللہ نے جو مجھے مال دیا, جتنا بھی دیا, اس میں سے پہلے میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ کام کرنے والا متقی ہے اور یہ کام نہ کرنے والا متقی میں سے نکل جاتا ہے. میرے پاس میری پاکٹ منی منتھلی مجھے ملتی ہے, 1000 مل جاتی ہے, 500 مل جاتی ہے, تو میں اس میں سے کیا کروں, سب سے پہلے اللہ کی راہ میں میرا جتنا دل کرتا ہے, دل کی خوشی سے میں اس کو صدقہ کروں. کنجوسی نہیں کروں لیکن دل کی خوشی سے صدقہ کروں کہ میرا دل کر رہا ہے 500 ہے, چلو اور کچھ نہیں تو 50 اللہ کی راہ میں بھی دے دوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جو رزق دیا ہے اس میں سے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کسی کو ڈیلی ملتے ہیں, کسی کو منتھلی ملتے ہیں, کسی کو ویکلی ملتے ہیں, تو اس نے کیا کرنا ہے, اللہ کی راہ میں دینا ہے. اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کے دین پر چلنے والوں پر خرچ کرنا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. قرآن نے ایک اور آیت بیان کرتے ہوئے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو. یعنی جب ہم اپنے اوپر ہی پورے پیسے خرچ کر دیں گے, اللہ کی راہ میں ان ہاتھوں سے نہیں نکالیں گے, تو ہمارے ہاتھ کہاں ہو گئے؟ ہلاکت میں پڑ گئے, نقصان میں پڑ گئے. ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. پھر اللہ کی راہ میں دینے سے ہمیں فائدہ ہوگا, اللہ کی راہ میں دینے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا تو ہمیں کیا ہوگی؟ ہلاکت ہوگی. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدہ اسماء بیان کرتی ہیں کہ مجھے کہا خرچ کرتی رہا کرو, گن گن کر نہ کرو, ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. اب یہ بھی نہیں کرنا کہ اتنے گن کے اللہ کی راہ میں دوں, بھئی جو آپ کا دل کر رہا ہے خاموشی سے نکال لیں, گننے کی کیا ضرورت ہے؟
گن کے اللہ کی راہ میں نہیں دینا. جو دل کر رہا ہے بس اللہ کی راہ میں دے دے. بعض کو آپ بغیر گنے ہی دے دیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کی پاکٹ منی آپ کے بیگ میں پڑی ہے, آپ کی کسی بھی جگہ پر پڑی ہے, آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے, جتنا نکلا ہے آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا. وہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے دیا, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس کو جو ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہے, دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا. کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور اس کو وہ سایہ مل جائے گا جس نے کبھی کبھار ایسے بھی خرچ کیا ہوگا کہ بغیر دیکھے ہاتھ ڈالا, جتنے آئے اللہ کی راہ میں دے دیا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے. ہم دیکھیں ہم کس پر رشک کرتے ہیں, اس حدیث کو دیکھ کے ہم دیکھیں گے ہم کس پہ رشک کر رہے ہیں. 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کرنا. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. نمبر 1 وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. نمبر 2 جس کو اللہ نے حکمت دی اور پھر وہ اپنی اسی حکمت کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے, یعنی علم دیا. حکمت سے مراد کیا ہے؟ علم دیا. اس کو علم دوسروں کو بھی دیتا ہے اور اسی علم سے دوسروں کے فیصلے کرتا ہے. اس پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے کہ کتنا اچھا ہے, لوگوں کو کتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے, اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں مال دے رہا ہے اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے. ہم کس پہ رشک کرتے ہیں؟ کسی فنکشن میں کسی کو اچھا خوبصورت لباس پہنے ہوئے دیکھ کر رشک کرتے ہیں, میرے پاس بھی ایسا لباس ہوتا. کسی کا جوتا دیکھ لیا رشک کرتے ہیں, ہاں میرے پاس بھی ایسا جوتا ہوتا. کسی کا بیگ, کسی کی کوئی چیز, ہم دنیا کی مال و دولت پر, دنیا کی چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے رشک کر لیتے ہیں. یہ رشک کرنا جائز نہیں ہے. صرف 2 لوگوں پر رشک کر سکتے ہیں. ایک وہ جس کو مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں ادھر بھی دے رہا ہے, ادھر بھی دے رہا ہے, ادھر بھی دے رہا ہے. آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد آپ کو لوگ ملیں گے جو ہر طرف دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, تو ان پر رشک کر, اللہ مجھے بھی اتنا مال دیتا میں بھی تیری راہ میں خرچ کرتا, اللہ مجھے بھی اتنا علم دیتا کہ میں بھی لوگوں کو علم سکھاتا. ان 2 لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے مزید فرمایا انسان پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں 2 فرشتے نہ اترتے ہوں. ویسے تو بے شمار فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں, لیکن انسان پر 2 فرشتے ایسے اترتے ہیں, ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اس سے بھی بہترین نعم العدل عطا کر دے. ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو, کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے. اللہ کہہ رہا ہے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں آپ کو. کیسی دعا دے رہے ہیں؟ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اللہ اسے بہتر نعم البدل دے, اس کا نعم البدل اسے اچھا دے. دیکھیں میں کہتی ہوں مجھے اس سے بھی اچھی چیز مل جائے, فرشتہ دعا کر کے جائے گا تو مجھے اس سے بھی اچھا مل جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا فرشتہ کیا ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روک لینے والے کا مال تو بھی تلف کر لے. جس نے تیرے راستے میں اپنے ہاتھوں کو نہیں کھلا کیا, تیرے راستے میں اپنے ہاتھوں سے خرچ نہیں کیا, تو اس سے وہ مال بھی لے لے جو اسے دے رکھا ہے. اب ایک فرشتہ دعا دے رہا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا دے رہا ہے. آپ نے کیا لینا ہے؟ دعا لینی ہے. دعا لینے کے لیے آپ کو اپنی پاکٹ منی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور یہ متقین کی کون سی صفت ہم پڑھ رہے ہیں؟ 4تھی صفت پڑھ رہے ہیں, 3ری صفت پڑھ رہے ہیں. تو 3ری صفت ہم نے اگر اپنے اندر متقین کے اوصاف ڈالنے ہیں تو یہ ساری اوصاف ہم نے اپنے اندر رکھنے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں. اور اس متقی پر, اس اوصاف پر ہم نے عمل کرتے ہوئے اگلی کلاس میں ہم نے پوچھنا ہے کہ نمازوں کو قائم کس نے کیا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے لیے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آپ کلاس لے رہے ہیں اس پر بھی آپ کو کوئی فیس نہیں رکھی گئی ہے کوئی فیس. لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام بغیر خرچے کے نہیں ہوتا ہے ایسا کوئی کام. تو آپ کے لیے یہاں پر باکس رکھا جائے گا. آپ پورے ہفتے کی جو پاکٹ منی ہوگی اس میں سے جو آپ کا دل کرے گا آپ سنڈے کے سنڈے اس باکس میں آ کر یہیں پہ ہی ڈالیں گے, تاکہ آپ کی اس طرح کی کلاسز میں جو اخراجات ہوتے ہیں آپ کا حصہ مل جائے اور آپ کو بھی اجر مل جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پابندی نہیں ہے, جو جتنا بھی ڈالنا چاہے گا, کسی کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کی جتنی گنجائش بنے گی آپ نے خاموشی سے آ کر اس میں ڈالنا ہے, لیکن ڈالنا سب نے ہے کیونکہ یہ متقین کی نشانی ہے.
چاہے کم ڈالیں چاہے زیادہ ڈالیں، کرنا ضرور ہے۔ نماز کا بھی میں نے پوچھنا ہے انشاءاللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا بھی پوچھنا ہے انشاءاللہ، غیب پر تو ہمارا ایمان الحمدللہ ہے ہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر نازل ہوا۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ نبی پر کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید پر ان کا ایمان ہے، ویسا ایمان نہیں جیسے اللہ سے ڈرنے والا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہاں ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید پر بھی ایمان کیسا ہو؟ ایسا ایمان ہو کہ ہم کہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر احکام اتارے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھی صفت کے ساتھ وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا، تورات، انجیل اور زبور، اس پر بھی ہمارا انشاءاللہ ایمان ہے۔ اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے لیکن ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخری صفت کیا ہے؟ آخری نشانی کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلے والی صفت میں بھی چلا جائے گا، غیب ہے نا آخرت، دیکھیے کسی نے آخرت، اس میں بھی چلا جائے گا۔ اور مزید کہا جا رہا ہے کہ آخرت پر ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ موت کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے اوپر ہمارا ایمان ہو، اور آخرت پر یقین اس بندے کو ہوگا جو عمل صالحہ کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے آخرت پر یقین ہے تو آپ کے اندر یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ عمل نیک کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ آخرت پر ایمان کیسے نظر آئے گا؟ نیک عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے، تب ہم کہیں گے کہ آخرت پر ہمارا یقین ہے کہ واقعی ہم نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو کون سے عمل ہے میرے پاس، مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ راستہ ہم نے چنا ہے نا، کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین، خود دعا کر رہے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا، پھر کہہ رہے ہیں کہ متقین کے راستے پر۔ کون سا راستہ ہے؟ متقین کے راستے یہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی لوگ اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید کے جتنے احکام ہیں اس کو مان لیتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں، تو یہی لوگ اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک انسان ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے سال لگاتا ہے، کرتا ہے نا محنت، اتنے سالوں کی محنت، دن رات کی محنت، اتنے سالوں کی محنت، آخر کار جب اس کا آخری سیمسٹر، آخری سیٹ اپ رہ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں کامیاب ہو گیا، دے کر آیا ایگزامس اور سند مل گئی تو اس نے کیا کہا؟ میں آج کامیاب ہو گیا۔ لیکن جنت تو اسے تو نہیں ملے گی۔ یہ چند باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والا کامیاب ہو گیا۔ کیسا کامیاب ہو گیا؟ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ جنت کو حاصل کرنا ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرنے ہیں، اور جس نے یہ عمل کر لیے اس کے لیے جنت پکی ہے، اسے کامیابی مل گئی۔ ہم المفلحون، یہ کامیاب ہو گیا، یہ فلاح پا گیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے برابر ہے اوپر ان کے، انذرتہم، یہ کہ ڈرائے تو ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے تو ان کو، ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے آتے۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں ایمان والوں کا ذکر پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پر ہم کن کا ذکر پڑھیں؟ کافروں کا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، کلمے کو پڑھنے سے ہی انکار کر دیا، برابر ہے تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اب کافروں میں بھی سارے کافر نہیں، کافروں میں وہ کافر ہیں جنہوں نے ہٹ ڈرمی اور ضد پکڑی ہوئی ہے، کچھ ہو جائے ہم نے قرآن کی بات کو سننا ہی نہیں ہے۔ بہت سے کافر مسلمان ہو رہے ہیں نا، اب وہ کیا ہے؟ وہ ہٹ ڈرمی میں نہیں ہے، ضد میں نہیں ہے، وہ اچھی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اچھی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اصل میں وہ کافر ہے کہ اسے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ وہ ضدی ہے، وہ اپنی ضد سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ کیا ضد ہے اس کی؟ کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہے،
अब उसे डराएं, जहन्नुम से डराएं, जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाएं, जो कुछ भी कर लें, उसने नहीं आना इस रास्ते पे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहे हैं कि ये कभी भी कलमा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज़िद है। अब इससे क्या पता चलता है? ज़िद बड़ी बुरी चीज़ है, हमारे अंदर भी है ना। ज़रूरी नहीं है कलमे पे, किसी और चीज़ में ज़िद है ना। ज़िद बड़ी गलत चीज़ है। जो ज़िद है ना वो कुछ भी नहीं करवाती। ज़िद और हठधर्मी निकाल दें अपने अंदर से, फिर बहुत कुछ हो सकता है। मैंने एक बात के ऊपर ज़िद पकड़ ली, अब मैंने खाना खाना ही नहीं खाना। मैंने खाना 2 दिन गुजर जाएंगे, मैंने नहीं खाना क्योंकि मैंने ज़िद पकड़ी हुई है। और ये ज़िद अल्लाह को पसंद नहीं है। और ये ज़िद किसकी सिफ़त है? काफिरों की सिफ़त है। और काफिर ऐसे बहकर फिसल गया, उसने जज्ब भी नहीं किया, उसने पानी को रोका भी नहीं, यानी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अब समझ लगी इस हदीस की? तो आपने इन तीनों में से कौन सी ज़मीन बनना है? ये वाली ज़मीन बनना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।